محترم ناظرین، وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام اس وقت ملک بھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ برسوں سے کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارنے والے، بار بار نقل مکانی کی مشکلات سہنے والے اور اپنے گھر کی آرزو دل میں بسائے لاکھوں افراد کی امیدیں اس اسکیم سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ آخر اپنا گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں، بلکہ تحفظ، سکون اور استحکام کا احساس بھی ہے۔ تو اس اسکیم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عثمان صفدر صاحب، جو CEO ہیں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اور محتمم ہیں جامعۃ البیان کراچی کے۔ بہت شکریہ شیخ آپ کے وقت۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ، پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ بے گھروں کو گھر فراہم کرنا یا قرضے دینا؟ بارک اللہ فیکم۔ ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ اسلامی ریاست اور اس کا جو حاکم ہے، اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ جو اس ریاست میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ ٹھیک۔ بنیادی ضروریات میں امن و امان ہے، ان کی جو کھانا پینا ہے، خوراک ہے، معیشت کے جو معاملات ہیں، اور ان کا ٹھہرنا اور ایک رہنے کی جگہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ جب ہم اسلامی اقتصادیات کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بنیادی ضروریات کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ رہنے کا بندوبست کرے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب صحابہ مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیملیز آ رہی تھیں، جو خاندان آ رہے تھے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام فرمایا۔ جو اس وقت محدود وسائل تھے کہ کہیں پر ان کو گھر دیے گئے، کہیں گھروں میں ٹھہرایا گیا، مواخات قائم کی گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حاکم یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جو افراد بھی معاشرے میں رہتے ہوں ان کو گھر فراہم کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں تک آپ نے قرض کے حوالے سے بات کی، تو قرض فراہم کرنا بھی ایک لحاظ سے گھر فراہم کرنے میں آتا ہے، یعنی ایسا قرض فراہم کرنا کہ جو بآسانی ادا کیا جا سکتا ہو۔ اگرچہ یہ ثانوی ایک ترجیح رکھتا ہے، اصل ترجیح یہ ہے کہ ایسے وسائل مہیا کیے جائیں یا گھر فراہم کیے جائیں جو کہ جس میں لوگ بآسانی رہ سکتے ہوں۔ لیکن اگر وسائل محدود ہیں تو پھر اس کے اندر قرض کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک طویل مدت قرض دے دیا جائے کہ جس کو بآسانی لوگ ادا کر سکتے ہوں۔ یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے پاس مسکن ہو، کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہو، کوئی گھر ہو جہاں وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حاکم کی ذمہ داری۔ ابھی جو یہ اسکیمز آئی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ہمارے اصل میں جو اسکیمز آتی ہیں وہ چونکہ جیسے آپ نے قرض کی طرف اشارہ کیا، تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ قرض کے طور پہ دے دیا جائے سلسلہ، تاکہ لوگ اپنا گھر بنا سکتے ہوں۔ لیکن قرض کا معاملہ ہمارے ہاں وہ اسلامی قرض والا ہوتا نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے جو قرضے فراہم کیے جائیں گے وہ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے دے رہی ہوگی، یا جو ہمارا ایک بینکنگ سسٹم ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ان کی طرف سے وہ قرض دیا جا رہا ہوگا۔ تو جو بینکنگ سسٹم ہمارے پاس ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ جو قرضے کا معاملہ ہے ہمارے پاس، وہ اسلامی قرض والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ بالکل، اس میں وہ سودی قرض والا ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ قرض کی بات کر رہے ہیں اور قرض کے اوپر جب بینک انوالو ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے بینک کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں ہے کہ وہ بس قرضہ فراہم کرے اور وہ جتنا فراہم کیا اتنا ہی واپس لے لے۔ انہوں نے اس پر کمانا ہے۔ اب وہ جب قرض پر کمانے کی بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں ہو رہی کہ جہاں سے وہ کوئی منافع آ رہا ہے کہ جس کو وہ کمایا جائے۔ جب قرض دے رہے ہوں تو قرض کی بنیاد پر آپ کو جو واپس مل رہا ہوگا وہ ایک سود کی صورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو قرضہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ جتنا بھی یہ سلسلہ ہے جو آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کا جو سلسلہ ہے، وہ بینکوں سے ہو رہا ہے۔ اور بینک جو ہیں وہ دونوں طرح کے انوالو ہیں اس کے اندر، سودی بینک بھی انوالو ہیں اسلامک بینک اور اسلامک بینک بھی انوالو ہیں۔ اب سودی بینک کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے بالکل واضح معاملہ ہے کہ وہ قرض کے اوپر سود کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جی جی ہاں، اسلامی بینک کے حوالے سے جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں پہلے تو وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہے قرضہ ہو، اور وہ قرض حسنہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ جی آپ نے دے دیا اور اس پہ کوئی سود وصول نہیں ہو رہا، سود وصول ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک اسلامک بینکنگ والا معاملہ ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں اسلامک بینکس سے جو ہاؤسنگ اسکیمز کی جتنی بھی اسکیمز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ کے تحت۔ اور ڈیمینشنگ مشارکہ، جس کو مشارکہ متناقصہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے
اور اس کے جو کیا احکامات ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، وہ ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کر دیا ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمارے لنک بھی فراہم کر دیا جائے گا، تو جن احباب نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں تفصیل سے ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ معاملہ درست نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو جیسے میزان بینک کے جو اشتہارات آ رہے ہیں اور اسلامی بینکس کے جو اشتہارات آ رہے ہیں تو اس میں وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کی ہی اصطلاح ہی استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے بات واضح ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو احباب اس اشتہار کو دیکھ رہے ہیں وہ خود اس کو دیکھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قرض کی مدت جو فائنینسنگ کی مدت ہے وہ 10 سال سے زیادہ ہے جی تو اگر 10 سال تک بھی ہے تو آپ کو 5% قرضے کے اوپر ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اگر 10 سال سے آپ اوپر چلے جائیں گے تو پھر آپ کو کائبور پلس 3% آپ کو دینا پڑے گا. کائبور شرح سود ہوتی ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا اس کو اپنی اس ویڈیو کے اندر ہی کہ اس سے کیا معاملات ہیں. تو کائبور پلس 3% آپ کو دینا پڑے گا. اچھا اب 10 سال کے بعد والے معاملے کو ہم رہنے دیں، پہلے ہم 10 سال سے پہلے والے معاملے کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 5% آپ کو ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب 5% ادا کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ میزان بینک کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں ان کا جو بنا ہوا ہے ایزی ہوم اسکیم کا ہے، وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کا جو ایک فارم بنا ہوا ہے اس پہ آپ انہوں نے کیلکولیٹر بھی دیا ہوا ہے. اس میں آپ 3 کیٹیگریز میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ گھر خرید رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے گھر زمین آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے گھر آپ کے پاس زمین موجود ہے اور آپ نے گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ قرض کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پہلے دن سے جب آپ کیلکولیٹر آپ ان کا بنائیں گے تو وہ پہلے دن سے وہ 5% جو آپ دے رہے ہوں گے اس کو وہ ایز اے رینٹ کے چارج کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نہیں اگر آپ کو وہ جو قرض کی فراہمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی رقم جو وہ 1 کروڑ تک ہو سکتی ہے، 10 ملین انہوں نے لکھا ہوا ہے. اب اگر میں نے 1 کروڑ روپے کا قرض لے لیا اور میں نے ابھی گھر بنانا ہے تو میرا گھر بننے میں 6-8 مہینے 10 مہینے لگیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ پہلے مہینے سے رینٹ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر گھر ابھی بنا ہی نہیں ہے تو رینٹ کس چیز کا؟ تو یہیں سے آپ کے سامنے بات واضح ہو جانی چاہیے. بالکل. کہ جب ایک گھر ابھی بنا ہی نہیں ہے تو اس کا رینٹ آپ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ رینٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرض کا عوض لیا جا رہا ہے. یہ قرض کا عوض لیا جا رہا ہے. ایک چیز بنی ہوئی ہو اور اس پہ میں رہائش اختیار کروں تو آپ رینٹ لیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. ٹھیک ہے نا. قرض کی اصل رقم کی جو واپسی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد شروع ہوتی ہے، 6 مہینے 8 مہینے مختلف ان کے ٹینور ہیں. لیکن رینٹ جو ہے وہ پہلے مہینے سے چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اب ایک تو یہ بات ہوگی ہماری 5% والی جو 10 سال کے اندر. اچھا میں نے ایک جو ہے وہ کیلکولیٹ نکالی ہے انہیں کی میزان بینک کی. میں نے اس میں اپلائی کیا کہ جی میں 1 کروڑ روپے کا قرضہ لینا چاہ رہا ہوں اور میں 20 سال میں آپ کو ادا کروں گا. ٹھیک ہے. اب 120 مہینے تک میرا رینٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. 25,000 26,000 27,000 میرا رینٹ چل رہا ہے. تو جیسے ہی 10 سال پورے ہوئے، 120 مہینے پورے ہوئے، اب وہ کائبور پلس 3% اور کائبور بھی آج والا کائبور جو 11-12% اس پہ پلس 3% آپ لگا لیں تو 121ویں مہینے میں میرا رینٹ پہنچ گیا. 120ویں مہینے میں رینٹ ہے 27,560 روپے. ٹھیک ہے. 121ویں مہینے میں میرا رینٹ پہنچ جاتا ہے 87,000 یعنی ایک دم سے وہ 60,000 روپے بڑھ گئے. یہ رینٹ ہے میرا. ٹھیک ہے. اچھا اب رینٹ میں دے رہا ہوں 87,000، پھر میں نے جو پیمنٹ کر رہا ہوں ہر مہینے جو یونٹ خرید رہا ہوں ہم نے ڈیمینشن مشارکہ والی ویڈیو میں بیان کیے میں، تو 22,000 روپے میرے 22,500 روپے وہ ہو گئے. اور پھر میں جو تکافل، اچھا تکافل کا بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ نے تکافل کرانا ہے. اب تکافل کا معاملہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ تکافل جو ہو رہا ہے وہ کس چیز کا ہو رہا ہے. تو یعنی کیا وہ اگر گھر کو کچھ ہوتا ہے تو پیمنٹ مجھے ملے گی یا وہ بینک کو ملے گی، اور اگر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو تکافل کی رقم کس کو ملے گی؟ یہ بھی ایک قابل غور معاملہ ہے. تو یہ آپ اس پر تحقیق کر لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو 87,000 روپے رینٹ کی قیمت ہو گئی. ٹھیک ہے. 22,500 روپے قسط ہو گیا. 1,632 روپے تکافل کے ہو گئے. تو ٹوٹل ایک مہینے کی قسط جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 1,11,440 روپے. یہ ایک دم سے جمپ لگا ہے 121ویں مہینے کے اندر جو کائبور پلس 3 ابھی آج کے حساب سے. کل کو اگر کائبور بڑھ گیا ہو 10 سال کے بعد، ہمیں نہیں پتا کائبور 20% پہ چلا جائے تو یہ اس وقت تو نہ جانے یہ قیمت کہاں پہنچے گی. ایک بات بڑھ بھی جائے تو اس میں بھی حرج آ جائے گا نا. پھر ایک بات تو یہ ہوگی نا. یہ تو میں ابھی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں شرعی طور پہ سوال جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ قیمت کیوں چینج ہو رہی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم تو قیمت تو چینج نہیں کر رہے، ہم تو کرائے کو بڑھا رہے ہیں. یعنی وہ جو کائبور لگ رہا ہے کائبور پلس 3 وہ کہاں پہ آ رہا ہے؟
کرائے کے معاملے وہ میں کرائے کی مد میں آ رہا ہے. وہ کس کی مد میں اجارہ میں میرے خیال میں جائز ہے. اجارہ میں آپ ہاں اجارہ بڑھا سکتے ہیں, لیکن ہمارا اصل سوال وہاں پہ رہ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو قسط آپ نے لکھی ہوئی ہے یہاں پر, جو پیسے لکھے ہوئے ہیں, جو آپ نے 1 کروڑ روپے مجھے دیے تھے اور آپ ہر مہینے مجھ سے واپس لے رہے ہیں, تو وہ تو آپ نے ابھی سے ایگریمنٹ کر لیا, بالکل, جبکہ وہ چیز ابھی آپ کے پاس تھی نہیں. آپ نے 1 کروڑ روپے مجھے دیے, ابھی گھر بنا نہیں ہے, تو آپ مجھے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے. تو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آپ ڈیمینیشن مشارکہ والی ویڈیو میں اس کی تفصیلات موجود ہیں, اور وہ جائز نہیں ہے, یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. اچھا, ایک اور جو میں آپ کو الارمنگ سچویشن بتا رہا ہوں, وہ کیا ہے, میں نے قرضہ لیا ہے 1 کروڑ روپے کا, ٹھیک ہے, اور جو میں ادائیگی کر رہا ہوں 20 سال کے اندر, 20 سال کے اندر جو میں ادائیگی کر رہا ہوں, وہ میں کتنی کر رہا ہوں ٹوٹل سب ملا کے, یعنی کرایہ ملا کے 1 کروڑ روپے جو میں نے اصل رقم واپس کرنی وہ ملا کے, اور تکافل کی رقم ملا, تکافل تو پورے سال میں 3,75,000 روپے کا ہے. تو ٹوٹل جو میں رقم ادا کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں 2 کروڑ 12 لاکھ روپے. اچھا, 1 کروڑ روپے پہ میں رقم کتنی ادا کر رہا ہوں, 2 کروڑ 12 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, میں نے لیے کتنے ہیں 1 کروڑ, میں کتنے دے رہا ہوں 2 کروڑ 12 لاکھ روپے. اور یہ 5% کے بعد پھر آپ کا جو قائبور جب لگتا ہے آ کے آپ کو رینٹ کا, تو وہ اصل اب اس میں جو منافع لے رہا ہے بینک, وہ کتنا لے رہا ہے. یعنی اگر آپ اصل رقم 1 کروڑ نکال دیں اور آپ جو ہے وہ اس کی تکافل کی رقم نکال دیں, تو 1 کروڑ 8 لاکھ روپے بینک 20 سال میں آپ سے واپس وصول کرتا ہے. یہی تو سود ہے, مطلب ڈبل ہو گیا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, تو اس میں مجھے بتائیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایزی ہوم فائنینسنگ ہے, تو وہ جو بندہ 20 سال میں جا کے 1 کروڑ روپے اضافی دے رہا ہے. اور سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم جو سودی بینک ہے وہ تو واضح ہو گیا سود ہے, جو سودی بینک نہیں ہے, جو اسلامی بینک ہے, وہ پہلے مہینے سے کس چیز کا رینٹ لے رہا ہے, جب ابھی گھر بنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ہم اس بات کی مخالفت نہیں کرتے کہ سہولت نہیں ہونی چاہیے, سہولت ہونی چاہیے بالکل, لیکن سودی بینکاری کو سہولت کے نام پر اسلامی بینکاری میں منتقل کر دینا کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے, یہ درست معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز اور واضح ہوگا کہ یہ سہولت بھی کتنی سہولت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. بیشک یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مفتیان کرام نے اس کی اجازت بھی دی ہوئی ہے. جی, تو اب ایک بندہ اگر شدید معاشی مجبوری کا شکار ہو, جی, تو وہ ان کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ یہ کر لیتا ہے, ہاؤسنگ اسکیم میں حصہ لے لیتا ہے, تو دیکھیں مفتیان کرام نے اجازت دی ہوئی ہے, بعض مفتیان نے دی ہوئی ہے, بہت سارے اس کے مخالف بھی ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اس کے اندر. ایک شخص جب حلال و حرام کے اوپر آتا ہے معاملہ, تو ہمارے ہاں رویہ یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, جہاں سے مطلب کا فائدہ مل رہا ہو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جہاں سے مطلب کا فائدہ نہ ہو, اب کتنے ہی لوگ ہیں آپ جانتے ہیں نکاح طلاق کے مسائل کے اندر کہ جب 3 طلاقوں والا مسئلہ آتا ہے تو وہ لوگ پھر اس طرف نہیں جاتے, وہ پھر اس طرف آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 3 طلاق ایک ہیں. ٹھیک ہے, اور جب یہاں فتوے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا رخصت تلاش کرتے ہیں, تو رخصت تلاش کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ, حالانکہ حلال و حرام کے مسئلے میں خاص طور پہ کیا ہونا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات, کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, اس کے درمیان میں کچھ امور مشتبہ ہیں, لا یعلمها کثیر من الناس, بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. اس میں ہونا کیا چاہیے, مشتبہ چیزوں سے انسان بچے. تو مشتبہ سے بچنے کا جب حکم ہے تو یہاں تو واضح طور پہ حرام, اور اس کو دلائل کی روشنی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حرام انسان. اور جتنے بھی, اور صرف ہم شرعی پرسپیکٹیو سے نہیں بیان کر رہے, جو لوگ فائنانس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ کنونشنل بینکنگ میں کیوں نہ, ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. یعنی بیائی نہیں, وہی معاملہ سودی بینکاری میں ہو رہا ہے, وہی معاملہ اسلامی بینکاری میں ہو رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہو رہا. یہ اسلامی اور کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے درست نہیں ہیں. اور اس میں دوسری بات یہ کہ کوئی سہولت بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے, اور اللہ رب العالمین جب انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور نکال دیتا ہے, اسباب کھول دیتا ہے, اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو قرض کی فراہمی کے بجائے ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جن سے یہ گھر کا حصول لوگوں کے لیے آسان ہو. جیسے ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ کالا پیسہ لگا ہوا ہے, بلیک منی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور سب لوگ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے گھر کا حصول مشکل ہو گیا. اگر گورنمنٹ سبسڈیز پہ توجہ دے اور ایسے قوانین بنائے
کہ کالا پیسہ بلیک منی اس میں سے نکل جائے تو اس کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم اس میں پیسہ نہیں لگا سکتے، غیر قانونی پیسہ ہم اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں، تو اس کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. یہ مصنوعی طور پہ ہمارے یہاں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی جو اینڈ کسٹمر ہے، جس نے رہنا ہے اس گھر میں، اس کے لیے کافی پریشانی ہے. تو گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. ناظرین کرام، اپنے گھر کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، اور کرائے کے مکان کی مشکلات یقیناً آزمائش ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ناجائز راستے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر اور بابرکت راستے پیدا فرما دیتا ہے. لہٰذا ہمیں صبر، تقوی اور توکل کے ساتھ حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے. اپنے میزبان اور مہمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.